السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں کرونا وائرس کب، کہاں اور کیسے، اس ٹاپک پہ آپ کے سامنے بات کروں گا۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا اسلامی چینل فرقہ نہیں امت بنے، اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ حضرات تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو، کوئی وظیفہ، کوئی عمل پوچھنا ہو یا استخارہ وغیرہ کروانا ہو تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں، ہم سے جو ہو سکا ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ اور اب بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، باہر ہمارے ملک میں ابھی تک الحمدللہ ہے تو نہیں، یہ ہمارے ملک میں کب ہوگی، کیسے ہوگی، کس جگہ پہ ہوگی، اس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قباء میں پہنچے۔ قباء والوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ پاک ہیں کیونکہ وہ قطروں سے بچتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قباء میں دعائیں مانگی، 3 دعائیں مانگی تھیں۔ ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعائیں قبول ہو گئی تھیں اور 1 دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ سنیں جو 2 قبول ہوئی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ میری امت میں قحط نہ لانا، اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ دوسری کی، یا اللہ میری امت کی شکلوں کو نہ بگاڑنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ یا اللہ میری امت کو آپس کے جھگڑوں سے بچانا، یہ آپس میں جھگڑے نہ کرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تیسری والی دعا جو ہے یہ قبول نہیں ہوئی اور پہلے 2 جو دعائیں تھیں وہ قبول ہو گئیں۔ اب جو پہلی 2 دعائیں ہیں ان میں سے ہمارے ٹاپک کی ایک دعا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا۔ یہ شکلیں بگاڑنے والا ایک ایسا عذاب ہوا کرتا تھا کہ پہلی امتیں جب اللہ پاک کی نافرمانی کیا کرتی تھیں تو اس وقت پھر اللہ پاک ان کو بندر بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، یا پھر ان قوموں کے اندر کوئی ایسی وبا، ایسی مرض، ایسی بیماری لاحق ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہو جایا کرتی تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ والی دعا کی ہے کہ میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا، تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاکستان میں یہ وبا نہیں آ سکتی۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اگر ہم امت ہیں تو جس جگہ پہ یہ وائرس پھیلا ہوا ہے وہ بھی تو آخر امتی ہی ہیں۔ تو اس کا جواب میرے دوستو یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کی شان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جائز کردہ حدود کو حدود جائز رکھتا ہے اور ناجائز کردہ حدود کو ناجائز رکھتا ہے۔ اب غیر جو ہیں وہ برائی کرتے ہیں، حرام چیزیں کھاتے پیتے ہیں، دن رات کھاتے پیتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ حلال ہیں، حرام ہیں۔ تو ہمارے جب میں مانتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی شراب پی جا رہی ہے، ہمارے ملک میں بھی زنا کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی دھوکہ ہے، ہمارے ملک میں بھی فراڈ ہے، 2 نمبری یہ ہے، ہر کچھ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ کے بزرگ بندے موجود ہیں، ہمارے ملک میں اللہ کے ولی، اللہ کے دوست موجود ہیں، ہمارے ملک میں اللہ کی پہچان کرانے والے، ہمیں اللہ کی یاد دلانے والے موجود ہیں۔ ایسے نیک لوگوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اگر پورا ہفتہ مسجد میں ہمارے عام طبقے کے لوگ مسجد میں نہیں بھی جاتے تو جمعے والے دن الحمدللہ نماز کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں، عید والے دن چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو بیماری ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے جو تدبیر ہے وہ ہے وضو، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور وضو کرتے ہیں۔ اگر وہاں بھی کوئی مسلمان ہے جو نمازیں پڑھتا ہے تو اس کو بھی یہ مرض نہیں لگ سکتا، یہ میرا یقین ہے اور میرا ایمان ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو بری چیزوں سے بچائے اور پورے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کرونا وائرس جیسی لعنت سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم۔